اگر کوئی بڑی شخصیت گرفتار ہوتی ہے تو آپ اس کی وکالت کریں گے؟ اگر وہ مجھے وکیل رکھے گا اور میری فیس دے گا تو میں کیوں نہیں کروں کتنی گا؟ فیس لیں گے؟ نواز شریف صاحب کی لیے کتنی فیس ہوگی آپ کی؟ تمہیں پتہ ہی ہے میرا تو فلور آف دی ہاؤس پہ میرا جو ہے فیس کا معیار تو خود لا منسٹر نے بیان کر دیا، جو میرا شاگرد بھی رہا ہے. دیکھ نواز لیا شریف نا ناراض نظر آتے ہیں کہ جو وہ تو نہیں ہے. نواز شریف تو بالکل وہ چاہتے ہیں کہ اصل میں انٹیریئر منسٹر کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈپٹی پرائم منسٹر ایک بناؤ، منٹ اور شہزاد نواز شریف نے کہا ہے کہ اگر ڈپٹی پرائم منسٹر تو نے اس کو بنا اسی دیا کو لے تو کے جائیں اگلا اس گے. کا ایک سوال اہداف میرا، علی امین گنڈا پور صاحب نے گزشتہ دن کہا کہ اہم شخصیت کی گرفتاری ہونے جا رہی ہے. کون جا رہا ہے جیل میں آپ کی نظر میں؟ میری نظر میں تو یہی ہے جو کابرین حکومت کے، انہی میں سے جائیں گے، اور ان کے لیے بالکل یہ راہ ہموار ہے. اور اس لیے بھی ایک ہے یا کہ دو ہے یا تین ہے؟ یہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جب یہ ابھی تو ہم نے دیکھ نواز لیا شریف نا ناراض نظر آتے ہیں کہ جو وہ تو نہیں ہے. نواز شریف تو بالکل وہ چاہتے ہیں کہ اصل میں انٹیریئر منسٹر کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈپٹی پرائم منسٹر ایک بناؤ، منٹ اور شہزاد نواز شریف نے کہا ہے کہ اگر ڈپٹی پرائم منسٹر تو نے اس کو بنا اسی دیا کو لے تو کے جائیں گے. اگلا اس کا ایک سوال اہداف میرا، پرائم منسٹر ہوگا. خواجہ تیری آصف صاحب کرسی نے ایک پر ہوگا. بیان دیا کہ ویگو ڈالوں سے وہ بڑا تنگ آ چکے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جو بھی ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوتا ہے وہ خود کو تمر خان سمجھتا ہے. کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ویگو ڈالا کلچر ختم ہونا چاہیے؟ میں تو آج آن دا فلور آف دی ہاؤس اس کی تعریف کی ہے. میں نے کبھی تعریف نہیں کی خواجہ آصف کی. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، یہ ذرا ویگو ڈالے سارے ضبط کروائے. یہ جنیجو نے بھی کیا تھا، اس نے سارے بیوروکریٹس کی گاڑیاں، بڑی بڑی گاڑیاں لے کر ان کو سوزوکی پر کیا تھا. اگر کوئی بڑی وزیر اعظم شخصیت نہیں رہا تھا وہ. اگر کوئی میں بڑی نے کہا شخصیت خواجہ آصف صاحب بہت اچھی بات کی ہے، یہ کر گزرو، تیری وزارت نہیں رہے گی. اگر یہ کوئی بھی تو وہ کروڑوں میں ہی ہوگی، آپ فکر نہ کرو. اس کا مطلب ہے آپ وکیل بننا جا رہے ہیں ان کے. دیکھیں آپ نے پیش رفت کرنی ہوتی ہے. ہم نے قوم کو اور ملک کو اور 25 کروڑ عوام کو اسی اذیت اور کرب میں تو مبتلا نہیں رکھا. کوئی نہ کوئی تو ہمیں جو ہے راستہ ڈھونڈنا پڑے گا. تو ہم اپنے اصول پر قائم ہیں، ہم نہیں مانتے اس وزیر اعظم کو. یہ فارم 47 کا وزیر اعظم ہے، لیکن ڈی فیکٹو تو وزیر اعظم ہے نا، اور اسے مقتدر حلقوں کی بھی اسے پوری پشت پناہی حاصل ہے. تو اس لیے بات تو کرنا پڑے گی. اگر ہم نے جو ہے عوام کو اس اذیت اور کرب سے نکالنا ہے اور ملک کو آگے لے کر چلنا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے کہ کمپرومائز ہو جائے. کمپرومائز کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. کوئی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ عمران خان ڈٹا ہوا ہے، اور عمران خان نے کہا ہے نہ میں ڈیل کروں گا اور نہ ہی میں ملک چھوڑ کے جاؤں گا. میرا مرنا جینا یہی ہے، میں عوام کو حقیقی عمران آزادی خان تو ڈٹے دلا ہوئے، کروں. لیکن آپ لوگ کیوں نہیں ڈٹے ہوئے ابھی اور تک؟ کیا کریں مجھے بتائیں. ہم نہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، آج بھی تقریریں سن لیں اور ساری پہلے کہا کہ کے پی کے کا بجٹ نہیں منظور ہوگا عمران خان کے بغیر، پھر وہ بھی منظور کر لیا، پھر کہا 3 مہینوں کے لیے ہوگا، وہ پھر پورے سال کے لیے کر لیا. یہ دورہ معیار نہیں ہے؟ او بھائی یہ ایک پریشر ٹیکٹکس ہوتے ہیں. آپ پریشر ایگزرٹ کرتے ہو کہ ہمیں ملنے دیں، ہمیں کوئی کریں، لیکن اگر وہ بضد ہوتے ہیں تو ہم نے صوبہ ان کے حوالے تو نہیں کرنا ہے. اگر صوبے کا بجٹ نہیں ہوتا تو آپ کو بھی پتہ ہے اس کا کانسیکوینس یہ ہوگا کہ وہ یا گورنر راج لگا دیں گے یا صوبہ ٹیک اوور کر دیں گے. ہم اپنی حکومت اس وقت جو ہے لوگوں نے اتنا ہیوی مینڈیٹ دیا ہوا ہے اور وہاں حکومت ہے، ہم اس حکومت کو بھی ضائع کر دیں. تحریک سو اس انصاف لیے نے ابھی تک کیا پریشر بلڈ کیا ہے اس حکومت پہ؟ ابھی تک پریشر تو ان کو جتنی لان تان ہو رہی ہے ذرا جا کر دیکھ لیں عوام کے اندر، ان کو پتہ چل جائے گا. میں نے تو کہا ہے کہ بغیر ڈالوں کے، بغیر رینجرز کے، بغیر پولیس کے، بغیر گلوں بٹوں کے یہ کوئی لے کر نہیں، کوئی جا کے دنیا میں تو دکھائے. ان کی پذیرائی ہو رہی ہے، امریکہ تعریفیں کر رہا ہے، ساری دنیا تعریفیں کر رہی ہے. ایران امریکہ مذاکرات میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا ہے. ارے بابا ستودہ جاہلاں جاہل باشد. یہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی آپ تعریفوں کی بات کر رہے ہو تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اٹلی کی وزیر اعظم سے کیا ہے، میلونی سے، شرم آنی چاہیے اس کو. یہ بین الاقوامی سپر پاور کا یہ صدر ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ منتیں کر رہی تھی یہ وزیر اعظم اٹلی کی جارجیا میلونیا کہ جی میرے ساتھ ایک تصویر کھینچ لو. اور اس نے وہ چپیڑ ماری ہے، اس نے کہا بکواس کر رہا ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ، اپنی یہ پاپولیرٹی کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ اپنی کرسی کو سنبھالے. تو ایسا شخص جو پاگل، نیم پاگل ہے، اس کی تعریف کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے مجھے بتائیں.
تو اگر وہ جو ہے بار بار یہاں تو آئی ایس پی آر ڈی جی آئی ایس پی آر وہ روز ہر ہفتے بھاشن دیتا ہے اتنے بڑے بڑے کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ کیا کر رہا ہے وہاں عاصم منیر؟ وہاں سیاست نہیں کر رہا تو کیا ہے یہ؟ فوجی اس کا کام ہوتا ہے یہ بھائی، یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے. ڈپلومیسی جو ہے یہ ڈپلومیٹس کا کام ہوتا ہے یا فوجی چیف کا نہیں کام کوثر ہوتا صاحب، ہے؟ انہوں نے غیر جانبدار ہو کے جنگ تو رکوائی. اگر تحریک انصاف کہتی ہے کہ وہ پاکستان کی بات کرتی ہے، وہ یہ مذاکرات کامیاب کروا کے پاکستان آتے تو آپ استقبال کریں گے ان کا؟ پاکستان کو تو ہم کریڈٹ دے سکتے ہیں، ان کا استقبال کس چیز کا؟ اپنے ملک میں تو وہ آزادی دیتے نہیں ہیں، اپنے ملک میں تو چادر چار دیواری محفوظ نہیں ہے، اپنے ملک میں تو عورت اور دادے بیٹی کو سعد اللہ ایم این اے کی 16 سالہ بیٹی کو اغوا کر کے کہا کہ تمہارا وائرل کرتے ہیں. یار لوگوں کے گھر تباہ کر دیے، لوگوں کے کاروبار تباہ کر دیے. یہ اس طرح کے کردار پر ہم ویلکم کریں گے؟ سبحان اللہ. باقی رہا یہ کہ وہ اپنا کام کریں، ہم تو اس کو ویلکم کریں گے کہ اگر وہ اپنا بیرکس میں جا کر پاکستان کا دفاع کرتے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب نے گزشتہ دن کہا کہ اہم شخصیت کی گرفتاری ہونے جا رہی ہے. کون جا رہا ہے جیل میں آپ کی نظر میں؟ میری نظر میں تو یہی ہے جو کابرین حکومت کے، انہی میں سے جائیں گے، اور ان کے لیے بالکل یہ راہ ہموار ہے. اور اس لیے بھی ایک ہے یا دو یا تین ہے؟ یہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جب یہ ابھی تو ہم نے دیکھ نواز لیا شریف نا ناراض نظر آتے ہیں کہ جو وہ تو نہیں ہے. نواز شریف تو بالکل وہ چاہتے ہیں کہ اصل میں انٹیریئر منسٹر کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈپٹی پرائم منسٹر بناؤ. اور نواز شریف نے کہا ہے کہ اگر ڈپٹی پرائم منسٹر تو نے اس کو بنا دیا تو اگلا اس کا اہداف پرائم منسٹر ہوگا. خواجہ آصف صاحب نے ایک بیان دیا کہ ویگو ڈالوں سے وہ بڑا تنگ آ چکے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جو بھی ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوتا ہے وہ خود کو تمر خان سمجھتا ہے. کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ویگو ڈالا کلچر ختم ہونا چاہیے؟ میں تو آج آن دا فلور آف دی ہاؤس اس کی تعریف کی ہے، میں نے کبھی تعریف نہیں کی خواجہ آصف کی. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، یہ ذرا ویگو ڈالے سارے ضبط کروائے. یہ جنیجو نے بھی کیا تھا، اس نے سارے بیوروکریٹس کی گاڑیاں، بڑی بڑی گاڑیاں لے کر ان کو سوزوکی پر کیا تھا. اگر کوئی بڑی وزیر اعظم شخصیت نہیں رہا تھا وہ. اگر کوئی میں بڑی نے کہا شخصیت خواجہ آصف صاحب بہت اچھی بات کی ہے، یہ کر گزرو، تیری وزارت نہیں رہے گی. یہ بھی دیکھ لے. اگر کوئی بڑی شخصیت گرفتار ہوتی ہے تو آپ اس کی وکالت کریں گے؟ اگر وہ مجھے وکیل رکھے گا اور میری فیس دے گا تو میں کیوں نہیں کروں کتنی گا؟ فیس لیں گے؟ نواز شریف صاحب کی کتنی فیس ہوگی آپ کی؟ تمہیں پتہ ہی ہے میرا تو فلور آف دی ہاؤس پہ میرا جو ہے فیس کا معیار تو خود لا منسٹر نے بیان کر دیا، جو میرا شاگرد بھی رہا ہے، تو وہ کروڑوں میں ہی ہوگی، آپ فکر نہ کرو. اس کا مطلب ہے آپ وکیل بننا جا رہے ہیں ان کے؟ دیکھیں آج ہم صبح سپریم کورٹ میں تھے کیونکہ وہاں پہ ڈاکٹر عظمیٰ خان کی وہ جو پٹیشن لگی ہوئی تھی جس کے اندر عمران خان کے علاج کے لیے اور ملاقات کے لیے ریکویسٹ ہے. اور آج ہم القادر میں اس کے بعد ہائی کورٹ کے اندر آئے ہیں، اور یہاں پہ بھی جو ہمارے لائر ہیں انہوں نے یہی کہا کہ میرے وکالت نامے ہی نہیں میرے پاس سائن ہی نہیں کر کے دے رہے، یہ جو عدالت ہے یہ سائن نہیں کروا کے دے رہی. اور دوسرا ان کو یہ تھا کہ ملاقات کروائی جائے عمران خان سے. جو 26ویں ترمیم کے بعد نتائج ہیں آج کل ہماری عدالتوں میں نظر آ رہے ہیں. یہاں پہ عدالتوں کے پاس لگتا ہے کہ ججز کے پاس کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے جو مرضی کر لو، آپ نے اس طرف نہیں جانا جہاں پہ عمران خان کی قید تنہائی کے اوپر بات کی جا سکے، یا عمران خان کے جو حقوق ہیں، جو لیگل ان کے رائٹس ہیں ایک قیدی کے طور پہ، یا ان کو آپ نے وہ مہیا جہاں پہ کرنے ہو. اب سپریم کورٹ نے ایک ڈیٹ دی کیونکہ دیکھیں میری بہن کی جو اپلیکیشن ہے ایمرجنسی ہے، ارجنسی ہے کہ عمران خان کا علاج کروایا جائے. فروری سے لے کے اب تک 4 مہینے سے اوپر ہو گئے ہیں اور ہم ایک ہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اور اب سپریم کورٹ نے کہا کہ 3 ہفتے شاید 3 ہفتے تک یا 2 ہفتے تک اس کی تاریخ دوبارہ اس لیے لگے گی کیونکہ وہ چھٹیوں پہ جا رہے ہیں شاید. تو اس سے کوئی انصاف دینے کی جلدی عمران خان کے لیے عدالتوں میں نہیں ہے. ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ عمران خان کی بیل اپلیکیشن سننے کو تیار نہیں ہے، یہ صرف کارروائیاں ڈال رہی ہیں.
यहाँ पे ऑब्जेक्शंस आज हमें समझ आई ऑब्जेक्शन क्या होती है कि इसका फुल स्टॉप नहीं लगा, इसके ऊपर ज़बर नहीं लगा, इस पे पेश नहीं लगा, 2 नुक्ते ढूंढ लेते हैं, वापस भेज देते हैं। इंसाफ जब देना होता है तो आपकी नीयत समझ आ जाती है कि ये इंसाफ देना चाहते हैं। हमारी अदालतें जो नज़र आता है कि इंसाफ देने को तैयार नहीं है। देखें, जब अदालतें भी इंसाफ देने को तैयार नहीं होगी तो उसके बाद इंसान मजबूर जब हो जाता है तो सड़कों पे नहीं जाकर बैठेंगे तो और हम क्या करें? हम कैसे तवज्जो लेकर आए इमरान खान के ऊपर? इसको आप सियासत कह रहे हैं, इसको हम इंसानियत कह रहे हैं। और हमें डिमांड हमारा रहेगा कि इमरान खान के साथ उनको इलाज करवाया जाए, उनकी कैद तन्हाई हस्पताल में इलाज करवाया जाए और और स्पेशलिस्ट के साथ। सारी दुनिया यही चाहती है। नवाज शरीफ तो प्लेटलेट्स का रोना रोते हुए बाहर भाग गए थे, जैसी जहाज़ चढ़े उनकी प्लेटलेट्स ठीक हो गई थी। इमरान खान की तो बिनाई मुतासर हुई भी है। और अगर हमारी डिमांड है कि उनकी बेहतरीन स्पेशलिस्ट से करवाई जाए, इसमें कौन सा जुर्म है? कौन सा ऐसा डिमांड है कि जो ये पूरा नहीं कर सकते, ये करना नहीं चाहते हैं? उसके बाद जब ये ख़त्म हुआ, हमने जब ये केपी वालों की हुकूमत से जो इनके लोग हैं, तब हमने उनसे बात की थी कि हम इतने डेस्परेट हो गए हैं, हम इतने मजबूर हैं इस वक्त कि आप देखें, आप कुछ तो इनके ऊपर प्रेशर डालें। हमने पीटीआई से भी रिक्वेस्ट की कि आप इन पे इतना प्रेशर डालें कि ये इमरान खान को हस्पताल शिफ्ट कर लें। यही हमारी डिमांड है ना। डिमांड आखिर में एक ही है कि ऐसा कोई तरीक़ाकार हो, क्योंकि अदालतें भी मजबूर हैं। तो इसलिए आप अगर बजट ना, मतलब हमने तो ऐसे ही कहा ना कि आप बजट पूछे बगैर ना पेश करें, इमरान से मुलाकात इसी में से निकाल लें। यही हमारी कोशिश है। हम भी हर किस्म की चीज़ें सोचते हैं कि क्या तरीक़ाकार होगा। तो आज अभी मीना खान वहाँ हमारे साथ ऊपर अदालत में वहाँ बैठे हुए थे और उन्होंने हमें बताया कि जो असली चीज़ है, एक तो रूटीन का बजट है। उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि कोई सरप्लस बजट नहीं है। लेकिन जो अहम चीज़ है जो उन्होंने हमें आज समझाई है, तो 1-2 फिगर्स तो हमें भी नहीं पता थे और हम भी काफ़ी हैरान हुए सुन के कि तकरीबन 22 से 2300 अरब, ये इतना पैसा है कि यकीन करें, अगर हम सोचना शुरू करें कि हमारी समझ से बाहर है कि 2300 अरब कितना पैसा होता है। 22 से 2300 अंदाज़न इतना पैसा फाटा का इन्होंने देना है, मतलब सेंट्रल, ये जो फेडरल गवर्नमेंट है, हाँ, वफाक ने। अब इतने पैसे अगर आउटस्टैंडिंग है, हम वहाँ बैठ के सोच रहे थे कि 4 अरब में शौकत खानम सबसे बड़ा बन गया। आप इस तरह सोच लें, अगर 4-5 अरब में शौकत खानम पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बन सकता है, तो 2200 अरब में कितने हस्पताल फाटा में बन सकते थे, कितने स्कूल बन सकते हैं, कितने ये सड़कें बन सकती